بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک چھٹی جماعت کی سٹارٹ کی ہوئی تھی، پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، اور اس کی ہم نے حمد، اس کے خاص الفاظ، ان کے خاص الفاظ کے معنی، اس کا خلاصہ اور اس کی تشریحات ساری کی تھی۔ ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے۔ اب ہم آگے اس کی مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی مشق کا سوال نمبر 1 ہے، ان سوالوں کے جواب دیں۔ اس کا سوال ہے، حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، حمد سے مراد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اس کا اگلا سوال ہے، اس حمد میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 نعمتوں کا ذکر کریں۔ اس کا جواب ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، ہم ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں تارو بڑی رات اور خوبصورت باغ شامل ہیں۔ اس کا اگلا سوال ہے، پھولوں کو عطر میں بسانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، پھولوں کو عطر میں بسانے سے مراد پھولوں میں خوشبو پیدا کرنا ہے۔ اس کا اگلا سوال ہے، قوی و قادر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے، قوی اور قادر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ قوی کا معنی طاقتور اور قادر کا معنی ہے قدرت والا۔ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ طاقتور اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کا اگلا سوال، سوال نمبر 2 ہے، نظم حمد کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی درست سے کریں۔ الف ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے کیا ظاہر ہے؟ عظمت، خوشنمائی، پائیداری، عزت۔ اس کا جواب ہے خوشنمائی۔ بے ہے، بالی کس چیز سے بڑی ہوئی ہے؟ بالوں سے، پانی سے، خوشبو سے، دانوں سے۔ اس کا جواب ہے دانوں سے۔ جیم والا پارٹ ہے، دن کو اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب چیز بخشی ہے؟ روشنی، صفائی، دولت یا خوشبو؟ اس کا جواب ہے صفائی۔ اس کا دال والا پارٹ ہے، میوے سے کیا چیز لدی ہوئی ہے؟ تھالی، ٹوکری، ڈالی یا ریڑھی؟ اس کا جواب ہے ڈالی۔ یہ تھا سوال نمبر 2۔ اب آگے ہے اس کا سوال نمبر 3۔ درجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ ہیں خوشنمائی، قادر، نرالی، حکمت، ڈالی۔ اب ہم اس کے معنی لکھتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے خوشنمائی، اس کا معنی ہے خوبصورتی۔ اگلا الفاظ ہے قادر، اس کا معنی ہے قدرت والا۔ اگلا الفاظ ہے نرالی، اس کا معنی ہے انوکھی۔ اگلا الفاظ ہے حکمت، اس کا معنی ہے دانائی۔ اگلا الفاظ ہے ڈالی، اس کا معنی ہے ٹہنی یا شاخ۔ یہ تھا اس کا سوال نمبر 3۔ اب اگلا سوال ہے، درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ ہیں صفائی، نادر، ظاہر اور رات۔ اس کے متضاد لکھتے ہیں۔ صفائی کا ہے گندگی، نادر کا متضاد عام، ظاہر کا متضاد پوشیدہ اور رات کا متضاد ہے دن۔ اب اس سے اگلا اس کا سوال ہے، دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر مصرع مکمل کریں۔ الف ہے، ننھی کلیاں ڈیش رہی ہیں۔ ڈالی، تارو، عجب، چٹک، حکمت۔ ان میں سے جون سا درست جواب ہے وہ ہم یہاں لکھیں گے، تو ہے ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں۔ بے والا ہے، دن کو بخشی عجب صفائی۔ جیم والا ہے، ڈیش سے نہیں ہے کوئی خالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ دال والا ہے، میوے سے لدی ہوئی ہیں ڈالی۔ اور آخری ہا والا پارٹ ہے، ڈیش بڑی رات کیا بنائی؟ اس کا جواب ہے تارو بڑی رات کیا بنائی۔ یہ تھا سوال نمبر 5۔ اب اگلا سوال ہے، درجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ پہلا الفاظ ہے عجیب، اس کا جملہ ہے اختر کی بات عجیب تھی۔ دوسرا ہے عطر، اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو عطر میں بسایا، یہ تھا اس کا جملہ۔
اب اگلا الفاظ ہے ڈالی، اس کا جملہ ہے ڈالی میوے سے لدی ہوئی ہے۔ اگلا الفاظ ہے نرالی، اس کا جملہ ہے احمد نے نرالی کہانی سنائی۔ اگلا الفاظ ہے قادر، اس کا جملہ ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تھے اس کے جملے۔ اب اگلا سوال ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ یہ کالم الف دیا ہوا ہے اور یہ کالم ب، ہم ان کو ملائیں گے۔ رات تارو بڑی ہے۔ اگلا ہے کلیاں چٹک رہی ہیں، چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ اگلا الفاظ ہے پرندے، اس کو ہم کالم ب میں ملائیں گے، چہک رہے ہیں۔ اور آخری ہے پھول، اور ادھر آخری ہے مہک رہے ہیں۔ یہ تھی حمد کی مشق۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔